سمجھنا پڑے گا کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ اچھا جب رسول خدا کے بیٹے ہیں تو ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹو آپ پر ہمارا سلام۔ تو اب بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب بیٹے رسول کے تھے تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوا؟ کیا حرض تھا اللہ انہیں رسول کے گھر پیدا کر دیتا؟ اس کی وجہ سنی تھی۔ اب میں دو لفظ استعمال کروں گا اور وہ میری مجبوری ہے کہ میں انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا، چھوٹے بچوں کو بھی وہی زیادہ سمجھ آئیں گے اور مناسب الفاظ بھی مجھے اس کا نیبل بدلا بھی نہیں رہے۔ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے، ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ علی کے گھر پیدا کیا۔ اب دونوں لفظوں کی تشریح سن لیجیے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ ابنا رسول کے بیٹے ہو۔ ٹیکنیکل مجبوری کیا ہے؟ ابراہیم نبی تھے، ان کا بیٹا بھی نبی تھا۔ یعقوب نبی تھے، ان کا بیٹا بھی نبی تھا۔ زکریا نبی تھے، ان کا بیٹا بھی نبی تھا۔ اب اگر حضور کے گھر بیٹے ہوں نبی بنانا پڑے گا۔ اب یہاں سے دو روٹس نکلتے ہیں، دونوں حل کرتا ہوں۔ یا اللہ بنا دے نبی، بنا دے، کیا ان میں اہلیت نہیں؟ ان میں بڑی اہلیت ہے، لیکن رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے۔ نبی کا کام ہے نیوز پہنچانا، خبر پہنچانا، خبر ادھر سے ادھر، اور علی کی ولایت کی آخری خبر۔ جس کے لیے خبر نامے میں یہ فکر آ جاتا ہے that is the end of the news، اسے قرآن میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ خبریں ختم ہوئی۔ مرزا غلام احمد کو جب کافر قرار دیا گیا تو قومی اسمبلی میں مولانا محمد اسماعیل اعلیٰ مقاموں نے یہی دلیل پیش فرمائی، بہت ساری دلیلوں میں۔ بتاؤ مرزا کون سی خبر لے کر آئے؟ اللہ کا ہونا آ گیا، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ حضور کون سی کمی چھوڑ کر گئے تھے جسے مرزا پوری کرنے کے لیے آیا؟ اور یہ لاہور میں نعرہ لگا تھا، پہلے نعرہ لگتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی، تو ایک شرارتی کھڑا ہو گیا، وہ شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ بندے پریشان ہو گئے، قیدی صاحب نے منبر سے فرمایا یہ نعرہ غلط۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کیسے غلط ہے؟ اختلاف ہی ہے نا، شیعہ سنی میں بھی اختلاف ہے، تم بھائی بھائی ہو سکتے ہو، ہم بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ قیدی صاحب نے فرمایا سنو، ہمیں جتنا مرضی اختلاف ہو جائے اور لڑے مرے ہے بھائی، کیونکہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ، شیعہ سنی کا باپ ایک ہے۔ تمہاری ماں نے خسو بھی دوسرا کر لیا ہے، تم ہمارے بھائی جیسے خلوص سے اور جیسے نورانیت کا ماحول ہے مجلس میں، کاش پورا دن ہوتا اور میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے، نبوت کے عہدے کی اب ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی حضور پر۔ پھر ایک دفعہ فکرہ کہتا ہوں تاکہ ہر ایک دل میں میری محنت اتر جائے، کیونکہ رسالت ختم کرنی تھی حضور علیہ السلام، اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیا۔ اگر یہ نبی کے گھر پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا۔ عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے، شاہ پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، اس لیے اللہ نے زہرا کے بیٹے کو ام البنین کے گھر جعلکم اللہ من الباطلین۔ میرا آپ کا سبحان رونے دلانے والا۔ حضرت سرکار آیت اللہ ابوالقاسم خوئی آل اللہ مقامہ قبر عباس پر زیارت میں دو فکرے اضافی پڑھتے تھے۔ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی دیوانی آپ کو میرا سلام۔ السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے
بی بی زینب کے برقع آپ پر میرا سلام. اللہ کو سلامت رکھے. حضرت ابوالفضل عباس وہ ہستی ہیں جنہیں نماز شب میں حیدر کرار خدا سے مانگتے. اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں فکر عرض کروں گا، اللہ نے علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے، مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو. علی کو سب کچھ ہی تو خدا نے دے دیا تھا، پھر مانگتا کیا؟ اس نے ایک ہی چیز مانگی، یا اللہ بیٹا عطا فرما. اور اگلا فکرہ فرماتے تھے مثلی، میرے جیسا. غازی کی مکمل تعریف ہے شیخ فرمان مثلی، میرے جیسا. جیسا میں بہادر ویسا وہ بہادر، جیسا میں عالم ویسا وہ عالم، جیسے میں وفادار ہوں مصطفیٰ کا ویسے وہ وفادار ہوں حسین ابن علی. افسوس افسوس، میں دل سے کہہ رہا ہوں افسوس کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں فکرے ضرور کام کے دو چار عرض کروں گا. ساری زندگی ابو طالب نے چچا ہو کر رسول کو بھتیجا نہیں کہا، یہ ریکارڈ ہے ابو طالب کا. جب بھی کہا کیا کہا؟ سیدی مولایا، سیدی مولایا. ابو طالب نام نہیں ہے، ابو طالب کردار ہے، کردار ہے. جو بھی حجت کا رشتہ دار ہونے کے باوجود اسے رشتے سے نہ پکارے بلکہ مولا کہے، وہ اپنے زمانے کا ابو طالب ہوتا ہے. آپ سمجھے عباس بھائی کیوں نہیں کہتے تھے حسین کو؟ عباس نے حسین کو بھائی کیوں نہیں کہا؟ عباس اپنے زمانے کا ابو طالب تھا جو اپنی ذات کو حجت کی بلندی کے لیے مٹا رہا تھا. تشریح کے لیے آیا اور بار بار آگے کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت. ایک فکرہ ہے مختصر اور بڑا عجیب فکرہ ہے. ایک لمحہ میری طرف دیکھیں. حسین ابن علی نے اپنے دونوں باہیں عباس کے گلے میں اور گلے میں ڈالنے کے بعد اپنا سر فاطمہ زہرا کے بیٹے نے عباس کے کندھے پہ رکھ دیا اور حسین نے غازی کی طرف آنکھوں سے دیکھنا شروع کر. عباس کا قد تو جانتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں رکابوں سے نکالتے تھے، زمین کی لکیر ہے. میر انیس نے اپنے مرثیے میں عباس کے لیے ساونت کا لفظ استعمال کیا. ساونت تو جری کو کہتے ہیں جو ہاتھ سیدھے کرے تو گٹھڑوں میں چلے جائے. عباس گھوڑے پر تو شریف فرما. تو یہ حالت ہے. اور اب عباس کھڑے اور امام کی شان کیا ہے؟ جتنا دراز قد سامنے آ جائے امام کے سامنے چھوٹا نظر آئے. یہ امامت کی صفت میں سے ایک صفت. تو اب میرے مولا نے کیا کیا پھر سنیے. دونوں ہاتھ غازی کی گردن پہ اپنا سر عباس کے کندھے پہ رکھا اور تصویر غربت بن کے ہجوم یاس کے ساتھ عباس کو دیکھنا شروع کیا. اور الفراق کا نعرہ لگا کر یاس کا کلام کیا میرے مولا. وہ فکرہ سنیں گے کیا کہا؟ عباس بھلا کوئی اتنے دشمنوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ بس سند حدیث ہے امام جعفر صادق کے سامنے جب کوئی مولا حسین کا نام لیتا تھا آپ اپنا دائیں ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور امام فرماتے تھے اے میری آج سے اعتبار سے اپنے امام کی سنت پر عمل کی. سارے حضرات سنی شیعہ مسلمان